وہ عمل مسلسل جاری نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے اس کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا مرض قال اللہ تعالی للکرام الکاتبین، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کرام کاتبین کو حکم دیتے ہیں اکتبوا لعبدی مثل الذی کان یعمل، اس میرے بندے کے لیے اسی طرح اجر لکھو، اسی طرح نیکیاں لکھتے رہو اس کے نامہ اعمال میں جس طرح یہ تندرستی میں عمل کرتا رہا، اپنی صحت میں عافیت والی زندگی میں جس طرح سے تہجد پڑھتا رہا، جس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، جس طرح سے ذکر کرتا رہا، جس طرح سے فرض نمازیں ادا کرتا رہا، اسی طرح کا عمل اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ حتیٰ اقبضہ او آفی ہے، یہاں تک کہ یا تو میں اسے موت دے دوں یا اسے عافیت والی زندگی دے دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مسلسل کوئی عمل کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، استقرار کے ساتھ وہ کام کرتا چلے جاتا ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انسان ہر وقت صحت مند نہیں رہتا، کسی وقت بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ اس میں منقطع ہو جاتا ہے، اسے چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بندے کے ساتھ شفقت ہے، اللہ کی محبت ہے کہ وہ اس کو اس اجر سے محروم نہیں کرتا ہے، اور اس مسلسل عمل کرنے کے نتیجے میں وہ عمل اسی طرح سے اس کے کھاتے میں داخل ہوتا رہے۔ اس لیے ہمیں رمضان میں جو کام ہم نے شروع کیے تھے اس کو منقطع نہیں کرنا ہے، اسی طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اللہ کرام الکاتبین کو حکم دے دے کہ میرے اس بندے کے عمل میں اسی طرح سے نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمالہ، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایک اچھے کام پہ لگا دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ، اللہ کے نبی کس طرح سے اسے اس عمل پر لگاتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبض علیہ، اللہ رب العزت ایسے شخص کو اچھے کام پر لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ گویا کہ انسان جب کوئی کام برابر کرتا چلے جاتا ہے، جو کام اس نے شروع کیا اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل کر رہا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ پھر ایسے اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اسے اس پر استقرار دے دیتے ہیں، استقامت دے دیتے ہیں، اور وہ مسلسل وہی کام کرتا چلے جاتا ہے یہاں تک کہ اس نیکی کے کام میں ہی اسے موت آتی ہے اور انسان کا حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے کہ ہم رمضان میں جو کچھ ہم نے سیکھا یا جو ہم نے اپنی عادت بنائی تھی کہ فجر کی نماز بھی ہم مسجد میں آ جاتے تھے اور باقی نمازوں کا ہم اہتمام کرتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، ذکر فکر کرتے تھے، اور ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتے تھے، تو گویا کہ انسان جب رمضان میں یہ کام کرتا رہا، ایک مہینے کی پریکٹس کرتا رہا، تو اب رمضان گزرنے کے بعد بھی اسے اگر یہی عمل اسی طرح سے جاری رکھا جائے تو میرے بھائیوں اسے کم از کم یہ دو فائدے ضرور نصیب ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ کبھی اگر مشکل آیا
مشکل وقت بھی آیا تو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی، اور پھر آخر انسان نے اس دنیا سے گزر جانا ہے تو کم از کم آخری وقت میں اللہ رب العزت اسے یہ توفیق بخش دے گا کہ وہ اچھے کام کرتا ہوا ہی اس دنیا سے چلے جائے۔ اب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو کام ہم کرتے رہے رمضان المبارک میں، اس کی ہم حفاظت کیسے کریں، کس طرح سے ہم اس کام کو جاری ساری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں پہلی بات انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے مجھے یہ رستہ دیا تھا، تو نے یہ مجھے توفیق بخشی تھی، اور تو نے مجھے یہ ہدایت دی تھی کہ رمضان میں یہ نیک کام کرتا رہا، اس پر میں عمل پیرا رہا۔ اے اللہ رمضان گزر گیا، اب میرے دل کو اس پر استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرے کہ اللہ تیری توفیق سے تو مجھے ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ میں وہی کام جو رمضان میں کرتا رہا اب بھی کرتا چلے جاؤں۔ اس بات کی دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ یہ توفیق بخش دیتا ہے۔ دوسری بات کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، برے لوگوں سے بچے۔ انسان کوئی اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں، نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، خیر خواہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے تو وہاں سے عطر خریدے نہ خریدے، وہاں سے خوشبو کم از کم سونگھ کے آتا ہے، خوشبو کا مزہ لے کے کم از کم آتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے مزاج میں نیکی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے جو رمضان میں سیکھا اس پر استقامت کے لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے مزاج میں یہ چیز آئے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام، تابعین، محدثین، علماء، صالحین، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کے واقعات سننے چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ تو آپ سب سمجھتے ہیں، وہ ڈرامے، فضولیات، لغویات اور بیہودہ قسم کی باتیں، لطیفے، لوگ اسی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کی جگہ پر اگر آپ اچھے لوگوں کے واقعات سنیں گے تو آپ کے دل میں بھی وہ تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ لوگ کس قدر اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہ چیزیں تبھی انسان کو پتہ چلتی ہیں جب وہ اپنے ان اسلاف کی باتوں کو سنے گا، ان کے واقعات سنے گا۔ اور چوتھی بات، انسان کو کم از کم فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رمضان میں جو میں نے کام کیے ہیں وہ اسی طرح سے باقی رہیں تو کم از کم فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ اور فرائض میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ نماز کی ادائیگی ہے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہے۔ انسان اس کا اہتمام کرے۔ رمضان میں بھی ہم ہمت کر کے، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے ہم مسجد تک پہنچتے تھے اور ساری نمازیں پڑھتے تھے،
یہ سمجھ کر یار روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ کے کم از کم میں اس اجر میں برابر کا شریک ہو جاؤں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور نماز نہ پڑھوں تو دل ملامت کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ فرائض اسی طرح سے ہیں، وہ نمازیں اسی طرح سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے اپنے عمل ضائع کر دی۔ آپ سوچئے ذرا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے باقی جو عمل اس نے اچھے کیے ہیں وہ بھی ضائع گئے۔ تو ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں بھائی، تو ان روزوں کی حفاظت کے لیے تو ہمیں فرائض کی ادائیگی میں تو آگے آنا چاہیے، تاکہ رمضان کے روزوں میں جو محنت کی ہے، جو ہم نے مشقت کی ہے، وہ محفوظ تو رہے۔ اور یہ فرائض، یہ نمازوں کا فرض ہونا، یہ تو ہر حالت میں ہے، یہ تو ہر حتیٰ کہ بیمار کو بھی اس کی ادائیگی ضروری، مسافر کے لیے ضروری، اس میں تو کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ تو تندرست آدمی اگر وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے شہر میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، پھر تو اسے اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے فرائض کے بعد وہ کام جو وہ کرتا تھا نوافل کی شکل میں، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد وہ تلاوت کرتا تھا، تلاوت قرآن حکیم کرتا تھا، وہ کرتا رہے۔ عصر کے بعد کرتا تھا، تب بھی کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں وقت زیادہ مل جاتا ہے، وہ ماحول میسر نہیں آتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، جتنا وقت میسر آ سکتا ہے اتنا وقت تو نکالیں۔ جہاں آپ 2 پارے پڑھتے تھے، 3 پارے پڑھتے تھے، وہاں آپ 1 پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس سے آپ کی یاد تازہ رہے گی، آپ کا جو طریقہ عبادت ہے وہ تازہ رہے گا۔ اسی تسلسل کے ساتھ آپ رمضان کے اس ماحول کو اپنے اوپر طاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات اس سلسلے میں کہ وہ استغفار کا اہتمام کرے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت انسان کو بڑی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ بہت کم ہے، یہ تھوڑا ہے۔ وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو مزید توفیق بخش دیتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام کرے۔ یہ تو وہ عمل ہے جو ہم سب کو رمضان کے اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جن کے کرنے سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ مجھے آپ بتائیے کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے، صبح سے شام بھوک پیاس برداشت کیے، اپنے اوپر ضبط کیا، ہم نے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، رات کو تراویح پڑھی ہے، صدقہ خیرات بھی کیا۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کی یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس کی یہ نیکیاں برباد ہو جائیں؟ وہ نہیں چاہے گا کہ یہ سب کچھ ضائع ہو جائے، وہ چاہے گا کہ اسی طرح سے وہ محفوظ رہے۔ اس لیے نیکی کرنا شاید آسان ہے، نیکی کا عمل کرنا شاید آسان ہے، لیکن نیکی کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کام کر لیا ہے، اب یہ ضائع نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی اپنی حماقتوں سے، اپنی جہالتوں سے، اپنے رویے سے بعض دفعہ وہ سارے عمل اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا ابھی آپ کو
کہ نماز عصر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑی اس کے عمل ضائع ہو۔ اسی طرح بہت سارے اور مسائل کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، ان سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اس میں سے پہلی بات جس پر پوری توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ ایک ایسا کبھی عمل ہے جو انسان کے سارے عمل جو ہے وہ برباد کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا، جو پیغام امت کے لیے، جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ سب برباد ہو جائیں۔ اور یہ شرک بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں اور شرک کا ہمارے ہاں تصور بھی نہیں۔ میرے بھائی، یہی وہ نادانی ہے، یہی وہ بھول ہوتی ہے انسان کی کہ بعض دفعہ وہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے اور ایسے کام کر گزرتا ہے جو اسے شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع تقاضا کرتا ہے اس موضوع پر پورا خطبہ دیا جائے، لیکن آج میں تو صرف نشاندہی کر رہا۔ اس لیے اپنی زندگی میں بہت محتاط رہیں، کبھی بھی ایسا عمل، ایسا طرز زندگی اختیار نہ کریں جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو، جس میں شبہات بھی ہوں، اس طرف نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ پوری زندگی کے عمل برباد ہو جاتے۔ اور دوسری بات جس کی وجہ سے عمل انسان کے رائگاں جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ریاکاری یہ شرک الاصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا ما ہوا شرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ شرک الاصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا الریا، یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کہ انسان روزہ تو رکھا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، سب کو بتاتا ہے میرا آج روزہ ہے۔ کوئی کام کہتا ہے تو معذرت کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے میرا روزہ ہے۔ جہاں جاتا ہے کوئی پوچھے نہ پوچھے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے میرا روزہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں شیطان کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ انسان میں اسی طرح سے گردش کرتا ہے جیسے خون ہے۔ فرمایا یجری فی الدم کا یجری فی الانسان کا مجری الدم، یہ انسان میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ یہ آپ سے کام کرواتا ہے اور پھر آپ ہی سے ریاکاری بھی کروا دیتا ہے۔ ایسے کام آپ سے کرواتا ہے جو بالکل دکھلاوا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن حقیقت میں وہ دکھلاوا ہوتا، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہوتی۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ کل قیامت کے روز جب یہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جو دنیا میں ریاکاری کرتے رہے، اللہ اس وقت فرما دیں گے کہ جاؤ اس کا اجر اس سے لے لو جس کے لیے تم نے یہ کیا تھا، جس کی رضا کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کیا، اس سے جا کے اس کا اجر لے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے ایک لفظ آتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، فرمایا کوئی بھی آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اور اس کام میں وہ لوگوں کو میرے ساتھ شریک کر لیتا ہے، دخلاوا کرتا ہے، لوگوں کو شامل کر لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں دوسرے شریک ہو جائیں۔ کام وہی صحیح ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، جس میں صرف اللہ کو راضی کرنا مطلوب اور مقصود ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ اس پر میں بھی اور آپ بھی غیر محتاط ہیں۔ بہت سارے ایسے کام جو نادانی میں ہم سے ہو جاتے، ہوتے اچھے ہیں لیکن دل میں خواہش ہے کہ میرا دوست مجھے دیکھے، لوگ مجھے دیکھ لیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں بڑا اچھا ہے، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ تو بھائی ہر ہفتے جا کے کسی جگہ پر صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ غربا میں کپڑے تقسیم کرتا ہے۔ انسان کے مزاج میں یہ بات سننا، اس بات کو سننے کی خواہش ہوتی ہے، یہ انسانی مزاج ہے۔ لیکن بڑا خوش نصیب انسان ہے جو ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کے، لا تعلق ہو کے، کسی کو دکھانے کے بغیر وہ یہ کام کرے، اور وہی اجر محفوظ ہے، وہ کیوں نہ تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ریاکاری اس سے بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے عمل جو بھی ہم نے کیے ہیں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوں اور اس کا اجر و ثواب ہم سب کو مل سکے۔ اور تیسری بات جس کی وجہ سے انسانی اعمال، نیک عمل وہ ختم ہو جاتے، وہ برباد ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تَحَامَا بَيْضَاء۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ایسی قوم کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی اور چمکتی دھمکتی ہوں، یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی۔ تہامہ ایک علاقہ ہے جس کے پہاڑ بڑے بلند و بالا ہیں، فرمایا اس پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں جو کہ چمکتی دمکتی ہوں۔ یجعل اللہ عز وجل حبا منصورا، لیکن اللہ رب العزت ان کی ان نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، دھول بنا کے، مٹی بنا کے اڑا دیں، ختم ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جن کی یہ نیکیاں اللہ رب العزت، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ مٹی بنا کے اڑا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم من جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری طرح کے ہیں، جیسے تم ہو اسی طرح کے ہیں وہ۔ یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ راتوں کو اٹھ کر اسی طرح سے نیکیاں کرتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو، جیسے تم اچھے کام کرتے ہو اسی طرح سے وہ کرتے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن خرابی یہ ہوگی کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہوتے ہیں،
وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، کون ہمیں دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ویسے بڑے اچھے ہیں، نیکیاں بھی ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرتے ہو، اکیلے بیٹھ کر گناہ کرتے ہو، یہ مطلب اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اللہ کی گستاخی کرتے ہوں گے۔ تنہائی ان کی بہت خطرناک ہو، اور ایسے شخص کے اعمال خواہ وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ریزہ ریزہ کر دے، ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ ہم بھی 24 گھنٹے لوگوں کے سامنے نہیں رہتے ہیں، آخر کوئی وقت ایسا آتا ہے ہم بھی اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے، ہماری تنہائیاں ہوتی۔ خاص طور پر نوجوانوں سے میں عرض کروں، آج کل بہت سارے ایسے وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی دسترس میں ہیں جو ان کی بربادی کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اس سے بچیے۔ آپ کی دنیا میں کی ہوئی ساری محنت کہیں آخرت میں جا کے ضائع نہ ہو جائے۔ آپ دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، اچھا سلوک کرتے رہے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے رہے، غریبوں مسکینوں کا خیال کرتے رہے، اس امید پر کہ اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ آپ کی تنہائیاں اچھی نہیں تھیں، کل قیامت کے روز شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو بچائیے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیجیے، اپنی تنہائیوں کو صاف رکھیے، اس میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھیے، تاکہ آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان حقوق العباد ادا کرتا رہے، لوگوں کے جو حقوق ہیں نا اس کو ادا کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، بلا وجہ کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، حقوق العباد کی ادائیگی میں پوری توجہ رکھے۔ یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اللہ کا حق ادا کر دیا، روزے رکھ لیے اللہ کا حق ادا کر دیا، صدقہ خیرات ہے اللہ کا حق ادا کر دیا، اور یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، کوئی شک نہیں ہے یہ نیک اعمال ہیں، لیکن اگر انسان ان سب کاموں کے ساتھ بندوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ بھی پکڑا جائے گا، اس کے نیک اعمال بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ آپ نے پوچھا تھا صحابہ سے سوال کیا، مل مفلس، او آپ میں سے غریب مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ ہم تو اسی کو غریب سمجھتے ہیں نا جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ وزکوٰۃ وصیام، مفلس وہ ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، نمازیں ہوں گی، زکوٰتیں ادا کی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، یہ نیک اعمال لے کے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یاتی قد ضرب ھذا، قد شتم ھذا، قد اکل مال ھذا، قد قذف ھذا۔ اسی شخص کے سامنے، اللہ کے سامنے ایک اور شخص آ جائے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، میں کمزور تھا، اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ایک اور آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، یہ ڈیرے والا تھا، مضبوط تھا، باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بدلہ نہیں لے سکا۔ ایک آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ اس نے میرے اوپر الزامات لگائے، بلا وجہ مجھے بدنام کیا، میرے اوپر تہمت لگائی،
میں کوئی جواب نہیں دے سکا، دنیا میں بدنام ہو۔ ایک آئے گا اور کہے گا اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا، میرے پلاٹ پر قبضہ کیا، میرا مال کھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے فیوتی من حسناتہ و من حسناتہ، ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ ایسے دیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دیں گے جو دعوے دار ہوں گے، اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دیں گے، ان کو دے دیں گے، حتیٰ کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ، فیصلہ کرنے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں، أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کی جو دعوے دار موجود ہیں ان کے گناہ لے کے اس کے سر پر ڈالیں گے، اس کے سر پر وہ گناہ ڈال دیں گے، اور ایسے شخص کو پکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزاری، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، حج کیے، صدقہ خیرات کیا، بڑے اچھے عمل کیے تھے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، ایسے شخص کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ محفوظ نہیں رہے گا، کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، بتانا آپ کو مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نیکیاں جو ہم نے کی ہیں رمضان میں، ان کا تحفظ کرنے کے لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے کل اللہ کے ہاں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں۔ آج موقع ہے، متنبہ ہو جائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ایک اور وجہ جو انسان کو سب سے زیادہ برباد کر دیتی ہے، اس کی نیکیاں اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ ہے زبان کی حفاظت۔ یہ زبان جو ہم سب کے پاس ہے اور جس کے استعمال میں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، یہ دوش ٹانگ کی زبان، ہم اسے بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے سے کیسے کیسے زخم لگاتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے کیسے کیسے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، اس زبان سے ہم کیا کیا بولتے ہیں ہر آدمی خود جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچی بات یہی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، اور آپ نے بہت ساری تعلیمات دیں، آپ نے بہت ساری وصیتیں فرما دیں، اور آخر میں آپ نے حضرت معاذ کو کہا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ کیا ان تمام چیزوں پر جو فوقیت رکھنے والی چیز ہے، جو سب سے زیادہ حفاظت رکھنے والی چیز ہے، وہ نہ بتاؤ؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کی حفاظت کرنا، اس زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل گئے، پریشان ہو گئے، اور کہنے لگے یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا قیامت کے روز اللہ کے حضور ہم اس زبان سے کرنے والی گفتگو کے اوپر پکڑے جائیں گے؟ کیا اس کی وجہ سے اللہ ہمارا محاسبہ کرے گا؟ فرمایا یا معاذ ثقلت کو امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تمہیں گم کرے۔ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو صرف اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں۔
اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، حالانکہ ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، ان کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی، اچھے کام ہوں گے، فرائض ادا کیے ہوں گے، لیکن اس زبان کے غلط استعمال سے اپنی بربادی کا وہ سامان کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان میں توفیق بخشی تھی، اچھے کام ہم کرتے رہے ہیں، آج 10 دن گزر گئے اور ان 10 دنوں میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لہذا ہم سب کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، نیکیوں کی حفاظت خود کرنی ہے، اور اس نیک عمل کا تسلسل اسی طرح سے جاری ساری رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے اجر کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے عمل کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔